السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصہ قرآن کے چوتھے درس میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ انشاءاللہ آج ہم چوتھے پارے پر گفتگو کریں گے اور اس کی روح کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کا جو اہم پیغام ہے اس کو اپنے ذہن و دماغ میں بسانے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے سورہ آل عمران کے 9 رکوع کور کر لیے تھے، جہاں پر تیسرا پارہ ختم ہو رہا تھا۔ اب آگے ہمیں 10ویں رکوع سے آگے بات کرنی ہے۔ سورہ آل عمران میں جب بات آگے بڑھی ہے اور جو پارہ یہاں سے شروع ہوا ہے تو خاص طور پر انفاق کے سلسلے میں بتایا گیا ہے، کس طرح خرچ کرنا چاہیے اور خرچ کرنے کی کیا اہمیت ہے۔ جو دولت تمہارے پاس ہے، جسے تم اپنی پراپرٹی سمجھتے ہو، وہ اس کی کیا حیثیت ہے، اس کو تمہیں کس طرح خرچ کرنا چاہیے۔ یہاں میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ اسلام کا اس معاملے میں نظریہ بہت کلیئر، بہت واضح ہے کہ انسان جو محنت کرتا ہے، جو کماتا ہے، وہ اس کی اپنی محنت ہوتی ہے، اس سے وہ اپنے لیے سہولتیں پیدا کرتا ہے دنیا میں، لیکن اسلام یہ نظریہ دیتا ہے کہ یہ ساری چیزیں، یہ ساری دولت اصل میں اس پروردگار کی، اس کی مرضی کے لحاظ سے خرچ ہونی چاہیے۔ اگر کوئی آدمی اپنے پاس خزانے کو جمع کر کے رکھ لیتا ہے، اسلام اس حرکت کو بالکل ناپسند کرتا ہے، ریجیکٹ کرتا ہے۔ اسی لیے زکوٰۃ کا نظام بنایا گیا، اور زکوٰۃ کے علاوہ جو خرچ کرنے کا دوسرا نظام ہے، انفاق کے جو معاملات ہیں، اس کی اتنی شقیں، اتنی شکلیں، اتنی برانچز بیان کر دی گئیں کہ آدمی کے دل میں پیسے کی محبت نہ بیٹھ سکے، اور اسلام یہی چاہتا ہے۔ لہٰذا اس رکوع میں خاص طور پر اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اس کے بعد جو رکوع ہے، رکوع نمبر 11، سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 11، جو آیت نمبر 102 سے شروع ہو رہا ہے۔ اگر میں یہ کہوں تو میں غلط نہیں ہوں گا کہ یہ پورا رکوع آیت نمبر 102 سے شروع ہو کر آیت نمبر 109 اور پھر اگلے رکوع کی پہلی آیت بھی آپ اس میں جوڑ لیں، آیت نمبر 110 تک، یہ پورا رکوع، یہ پوری 8 آیتیں اور 9 آیتیں، 102 سے 110 تک کی آیتیں، 9 آیتیں، یہ امت مسلمہ کے لیے میثاق کی حیثیت رکھتی ہیں، چارٹر کی حیثیت رکھتی ہیں، انتہائی مضبوط اور اتنی گندھی ہوئی اس میں تعلیمات ہمارے لیے پوشیدہ ہیں کہ نفس کی بات بھی ہے، روح کی بات بھی، ظاہر کی بات بھی، جسم کی بات بھی، فرد کی، انڈیویجول کی بات بھی، قوم کی، سوسائٹی کی تنگ حالات کی بات بھی، اور سکون کے جو حالات ہیں ان کی بات بھی بہت ہی شاندار انداز سے ان آیتوں کے اندر سما گئی۔ یہ رکوع شروع ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، تقوی اختیار کرو۔ کیسا تقوی؟ اپنا بناوٹی نہیں، اپنا خود ساختہ نہیں، جس کو تم تقوی سمجھ رہے ہو وہ نہیں، وہ تقوی جس کو رب بھی تقوی کہہ رہا ہے، یعنی تقوی کا جو حق ہے وہ ادا کرنے کی کوشش کرو۔ یہاں میں اس بات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ تقوی نام ہے رب سے ڈرتے ہوئے، یا یوں کہہ لیں کہ رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہوئے زندگی گزارتے چلے جانا۔ جو بات میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ رب سے ڈرتے ہوئے ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھانا کہ کہیں کوئی قدم میرا، ایک بھی اسٹیپ میری لائف کا ایسا نہ ہو جو میرے رب کی ناپسندیدگی، اس کی جو مرضی نہ ہو، ایسا قدم ہو جائے، اس کو غصہ دلانے والا نہ ہو۔ اب اگر اس کوشش کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں لیکن ہم سے گناہ ہو گیا تو فوراً ہم معافی مانگ لیں۔ دن میں 100 گناہ ہوں، 100 بار معافی مانگیں۔ صحابہ کرام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا،
یا رسول اللہ کتنی معافی مانگی جائے، کتنے مرتبہ توبہ کی جائے؟ رسول کریم نے فرمایا 100 بار گناہ ہو تو 100 بار معافی مانگو. اپنے بارے میں ارشاد فرمایا ایک روایت میں 70 بار استغفار کرتا ہوں، ایک روایت میں 100 بار استغفار کرتا ہوں. جب رسول کریم کا یہ حال ہے تو پھر ہم آپ کس خانے میں ہیں، کس کھیت کی مولی؟ لہٰذا یہاں سے ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے رہنا، کوئی کام رب کی مرضی کے خلاف نہ ہو جائے، اس کی کوشش کرتے رہنا، اسی کا نام تقویٰ ہے. ہم لوگوں نے تقویٰ اس کو سمجھ لیا کہ ایک آدمی وہ آدمی متقی ہے جس کو معاشرے میں بہت ہی عبادت گزار، تہجد گزار سمجھا جا رہا ہو، چاہے وہ گھر میں کیسا ہی ہو، چاہے وہ بال بچوں کے لیے کیسا ہی ہو، پڑوسیوں کے لیے کیسا ہی ہو. یہ غلط. اسلام کا نظریہ یہ نہیں ہے، اسلام کا تصور یہ نہیں. یہاں سے یہ آیت شروع ہوتی ہے. اس کے بعد ہر آیت میں نے جو عرض کیا، مجھے افسوس ہے کہ وقت کی قلت کی وجہ سے اس رکوع پر گفتگو ہم تفصیل سے نہیں کر سکتے، ورنہ ایک ایک آیت ایسی ہے کہ اس پر ایک ایک گھنٹے گفتگو کم سے کم ہونی چاہیے. اگلی آیت وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. مسلمانوں کی جو سوشل لائف ہے اس کا سب سے بڑا مسئلہ کہ آپس میں انتشار ہے، آپس میں ٹوٹ پھوٹ ہے، آپس میں لڑائی جھگڑا ہے. قرآن کریم اس کا حل پیش کر رہا ہے، اس کی دعوت دے رہا ہے. ہر آیت اپنے اندر ایک عظیم پیغام لیے ہوئے، شاندار پیغام لیے ہوئے. یہ آیت نمبر، میری گزارش ہے کہ آیت نمبر 102 سے لے کے آیت نمبر 110 تک، 102 سے 110 تک آپ اس کو مارک کر لیں اور اس کو ضرور آپ اپنے مطالعے میں رکھیں. کسی بھی تفسیر کو، جس کو بھی آپ بہتر سمجھتے ہوں، آپ اس تفسیر کو ضرور پڑھیں اور ان آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس کے بعد پھر ہمیں جو معاملات آگے کے رکوع میں ملتے ہیں، آگے کی آیتوں میں ملتے ہیں، وہ غزوہ احد کا ذکر ہے. اور آپ کو یہ جان کے شاید حیرت ہو کہ قرآن کریم نے غزوہ احد کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے، خاص طور پر یہاں پر. اور رکوع نمبر 13 سے لے کر رکوع نمبر 18 تک غزوہ احد کے حالات، بیچ میں پیش آنے والے معاملات، اس سے پہلے کے معاملات، جنگ کے دوران کے معاملات، جنگ کے بعد کے پھر اثرات کیا کیا ہوئے ہیں مسلمانوں پر، دوسری قوموں پر، کیا ہونا چاہیے کیا نہ ہونا چاہیے، بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ اس پر گفتگو کی گئی ہے. اصل میں غزوہ احد جو ہے وہ بہت ہی اسباق کے لحاظ سے، لیسنس کے لحاظ سے، سبق کے لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے. یہ ایک ایسی جنگ ہے، یہ بھی بتا دوں کہ ہو سکتا ہے ہم میں سے کچھ لوگ نہ جانتے ہوں، ایک تو جنگ ہوتی ہے. غزوہ اسلامی تاریخ کے لحاظ سے، اسلامی مورخین کے لحاظ سے، غزوہ ایسی جنگ کو کہتے ہیں جس جنگ میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی ہو. ایسی جنگ غزوہ کہلاتی. یعنی ہر غزوہ جنگ تو ہوگا، لیکن ہر جنگ غزوہ نہیں ہو سکتی ہے. لہٰذا یہاں سے غزوہ احد کا ذکر شروع ہوا ہے. غزوہ احد میں صورتحال یہ ہوئی تھی کہ مسلمان شروع میں غالب آ گئے تھے، کفار بھاگنے لگے تھے. ایک چھوٹی سی مسٹیک ہوئی، اس کی وجہ سے کفار پھر پلٹ کر آ گئے، انہوں نے حملہ کیا اور مسلمانوں کا بڑا شدید نقصان ہوا. خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک لہو لہان ہوا. 70 سے زائد صحابہ کرام شہید کیے گئے، جن میں سید الشہداء رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی تھے. تو غزوہ احد کے اندر سبق اور دروس بھرے پڑے ہیں ہمارے لیے، جن میں سب سے بڑا درس یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک ٹکڑی سے 50 فوجیوں کی جو تیر انداز تھے ان کو ایک ٹیلے پہ کھڑا کیا تھا. جن لوگوں کو مدینہ منورہ جانے کا شرف حاصل ہوا ہوگا، سعادت ملی ہوگی، انہوں نے دیکھا ہوگا جا کر. ایک ٹیلا ہے اچھا خاصا پہاڑ نما، اس پر رسول کریم نے کھڑا کر دیا تھا 50 تیر اندازوں کو، کہ حضور نے فرمایا تھا کہ اگر تم یہ دیکھو کہ ہمارے لشکر کو، مسلمانوں کو چیل کوے نوچ کے لے جا رہے ہیں ان کے جسموں کو، تو بھی یہاں سے مت ہٹنا، کیونکہ رسول کریم بہترین کمانڈر تھے. اس وقت تک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آگے پھر اسلام لائے اور سیف اللہ، اللہ کی تلوار،
دا سورڈ آف اللہ ان کا لقب بنا. وہ اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، وہ اس وقت تک کفار کے لشکر میں تھے. ان کی بھی نظر شروع سے اسی ٹیلے پہ تھی کہ اگر یہ ٹیلا خالی مل جائے تو جنگ کا نقشہ بدلا جا سکتا ہے، پھیرا جا سکتا ہے، کچھ سے کچھ حالات ہو سکتے ہیں. رسول کریم نے وہاں کھڑا کر دیا تھا. مسلمان جیت گئے، کفار بھاگ گئے. جب بھاگ گئے اور جو مال غنیمت تھا، جو مال ہوتا ہے لوٹ کا، وہ اٹھا کر ایک جگہ جب جمع کیا جانے لگا تو جو لوگ ٹیلے پہ کھڑے تھے انہوں نے کہا بھائی رسول کریم نے تو فرمایا تھا، وہ تو نگیٹو حالات کے بارے میں فرمایا تھا، حالات خراب ہو جائیں، کتنے بھی خراب ہو جائیں تم مت ہٹنا. وہ جو یہ پازیٹو رنگ حالات کا میدان کا بنے گا اس کے بارے میں تھوڑی فرمایا تھا. اور وہاں سے اتر اتر کر اکثر لوگ آ گئے، 2-4 لوگ رہ گئے. حضرت خالد لشکر کے ساتھ بھاگ تو رہے تھے لیکن نظر شروع سے اسی ٹیلے پہ تھی کہ یہ خالی مل جائے تو بات بن سکتی ہے. اور وہ خالی مل گیا. جب خالی مل گیا تو انہوں نے اس کے پیچھے سے پلٹ کے حملہ کر دیا اور بہت شدید پھر مسلمانوں کو نقصان ہوا. تو سب سے بڑا سبق غزوہ احد کا یہ ملا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی پیروی، جو آپ کہیں اس کو اسی طرح ماننا، بالکل حرف بحرف، ورڈ ٹو ورڈ اسی طرح ماننا، اسی میں مسلمانوں کی نجات ہے. اس کے علاوہ کسی اور چیز میں نجات نہیں، کسی اور قانون میں، کسی اور قاعدے میں، کسی اور لا میں، کسی اور ازم میں مسلمانوں کی نجات نہیں. صرف رسول کریم کی تعلیمات، حضور کی جو ٹیچنگز ہیں، آپ کے جو سبق ہیں، انہی میں ہمارے لیے نجات ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ سب سے بڑا سبق ملتا ہے. اسی لیے بہت ہی میں نے عرض کیا کہ غزوہ احد میں بھی، جیسا پچھلا رکوع میں نے ذکر کیا تھا، پیچھے بھی بات ذکر کی تھی کہ اس وہ رکوع پورا 8-10 آیتیں وہ بالکل جامع ہیں، شاندار انداز سے بھری پڑی ہیں. وہ اس وقت ہم اپنا ایک محدود ٹاسک لے کے چلے ہیں کہ ہمیں اس طرح سے کلام پاک کو ختم کرنا ہے، اس لیے تفصیل سے گفتگو نہیں کر رہے ہیں. وہی معاملہ یہاں پر غزوہ احد کا بھی ہے. رکوع نمبر 13 سے لے کر رکوع نمبر 18 تک وہی گفتگو ہے. غزوہ احد سے پہلے کے حالات، جنگ کے دوران کے حالات اور جنگ کے بعد کے حالات، بہت ہی شاندار انداز میں، بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی گئی ہے. آخری بات جو سب سے اہم ہے اس پارے کے اندر، اور اس پارے کا بھی ایک پاؤ حصہ، ربع حصہ جو ہے وہ بچ جائے گا. اس کو ہم اس لیے آج چھوڑیں گے کیونکہ سورہ آل عمران یہاں پر ختم ہو رہی ہے، وہاں سے سورہ نساء شروع ہوگی. تو تھوڑا سا ہم اس بات کا بھی خیال رکھ کر چلتے ہیں کہ پورا بالکل لکیر کے فقیر بن کے پارا ختم نہ کریں، بلکہ تھوڑا سا صورتوں کا بھی ایک خیال رکھ کے چلیں. تو انشاءاللہ کل جو گفتگو کریں گے ہم وہ سورہ نساء کے شروع سے کریں گے، جو چوتھے پارے کا آخری ایک پاؤ کا حصہ ہے، ایک ربع کا. آخری بات جو تیسری بات ہے، وہ بات تو چل رہی ہے یہودیوں کے متعلق، لیکن اس میں خاص طور پر بہت ہی اہم پیغام دیا گیا. ایسا پیغام جو ہم سب کو اپنی زندگی کا، جس کو اصول بنا لینا چاہیے، لکھ کر موٹا موٹا اپنے اپنے گھروں میں لگا لینا چاہیے. آیت نمبر 185 اور 186، 185 186، یہ دونوں آیتیں بہت اہم ہیں سورہ آل عمران کی. آیت نمبر 185 میں 185 میں کہا گیا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار، چاہے وہ بالکل باریک سے باریک جراثیم ہو جو نظر بھی نہ آتا ہو، اور چاہے وہ انسان ہو، ہاتھی ہو یا ڈائناسور ہو، کوئی بھی ہو، خوب بڑا جو بھی ہے جس کے اندر بھی جان ہے، اسے مرنا ہے. فنا مقدر ہے مخلوق کا، خالق کا بقا ہے، وہ ہمیشہ باقی رہے گا. بقا یعنی ہمیشہ باقی رہنا، کبھی نہ مٹنا، کبھی نہ فنا ہونا، کبھی نہ ختم ہونا، یہ صرف پروردگار عالم کے لیے ہے. اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے سب کو ختم ہونا ہے. یہ بہت ہی یہاں سے ہمیں 2-2-4 کی طرح اصول دے دیا گیا کہ دنیا میں ہو، اس آیت پہ ذرا نظر رکھو، اس اصول پہ نظر رکھو. دنیا میں آئے ہو تو جانا ہے، مرنا ہے، اور جب مر جاؤ گے تو پھر ایسے نہیں کہ مر کے خاک ہو گئے، آگ میں جلا کے اڑا دیا گیا نا. اور ایسے ڈرائیں بازی بھی نہیں ہوگی کہ دنیا میں اگر گڑبڑ کی تھی تو اگلا جنم تمہیں ملے گا، بندر بن کے آؤ گے، چوہا بن کے آؤ گے، گدھا گھوڑا بن کے آؤ گے. نہیں 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 نہیں، اسلام میں نے عرض کیا اس سے پہلے بھی ڈرامے بازی کا دین نہیں ہے. اسلام لاجک کا دین ہے، عقل کا دین ہے.
غیر فطری باتیں، ان نیچرل باتیں یہاں نہیں ہیں۔ اسلام کا ماننا ہے کہ دنیا میں زندگی گزارنے کے بعد دوسری دنیا میں پہنچو گے، یہاں جو اعمال کر رکھے ہیں ان کا حساب دینا ہے۔ دنیا کا بھی یہی اصول ہے، ہم دیکھتے ہیں 1 سال گزارا، سال ختم ہوا، ہمیں اپنے رزلٹ ایگزام دینے ہیں، ایگزام میں رزلٹ آئے گا، اس کے لحاظ سے پھر فیصلہ ہوگا۔ آپ کو کسی کمپنی کا ذمہ دار بنا دیا گیا، آپ ایسا نہیں کہ آپ بن کے بعد آپ چاہے اسے ڈبو دیجئے، چاہے ترقی کر دیجئے، چاہے بیچ کے کھا جائیے، نہیں، سال ختم ہوگا، آپ کو حساب دینا ہے۔ ایک باڈی ایسی ہوگی، ایک کمیٹی ایسی ہوگی جس کے سامنے آپ کو حاضر ہونا ہے، پیش کرنا ہے، یہ فائدے ہوئے، یہ نقصان ہوئے، یہ اوپر گئے، یہ نیچے آئے۔ یہ دنیا کا اصول ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا کہ اس اصول کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اٹھائے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، جو بھی ہے اس کو مرنا ہے، جو بھی ہے اس کو جانا ہے۔ یقین جانیے اگر اس آیت کو ہم دن میں 2-4 بار دہرا لیا کریں تو شاید ہماری زندگی کو صحیح رخ مل جائے۔ اس کے بعد پھر جو میں عرض کر رہا تھا، آخری آیت 186، اس میں کہا گیا ہے کہ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تمہیں آزمایا جائے گا، تم آزمائش میں ڈالے جاؤ گے، اپنے آل اولاد، اپنی جانوں کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے۔ کبھی تمہارا مال کم ہو گیا، بزنس میں نقصان ہو گیا، کاروبار ختم ہو گیا، پیسے کم پڑ گئے، کبھی تمہارے عزیز رشتہ دار، جگر کے ٹکڑے، یا تمہارے بڑے وہ دنیا سے چلے گئے، یہ، یا کبھی تمہیں خود کوئی بیماری لاحق ہو گئی، کوئی بیماری لگ گئی، تم مرنے کی طرف چلے جا رہے ہو، کسی بیماری کا شکار، اس طرح کی چیزیں آتی رہیں گی۔ اور جب اس طرح کی چیزیں آتی رہیں گی تو یاد رکھو یہ آزمائش ہوگی پروردگار کی طرف سے کہ کون اس بھٹی سے کندن بن کے نکل رہا ہے اور کون اس بھٹی کو اپنی مصیبت سمجھ کر اسی میں دم توڑ دے رہا ہے۔ جو دم توڑ دے گا سوچے نہیں بھائی ہمیں کندن نہیں بننا، ہمیں سڑا ہوا لوہا ہی رہنے دو، وہ جل کے خاک ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ جو اس کو برداشت کرے گا، باقی رہے گا، اللہ پر ایمان باقی رکھے گا، اللہ کا شکر ادا کرتا رہے گا کہ ایک نعمت گئی، ہزاروں نعمتیں تو باقی ہیں، اور جو ایسا کرتا رہے گا وہ پروردگار عالم کے ہاں کامیاب ہوگا۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم جمو گے، تم صبر کرو گے۔ انشاءاللہ کسی اور درس میں صبر کی تشریح کی جائے گی، صبر کیا ہے۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ اگر تم اس پر استقامت دکھاؤ گے، جماؤ دکھاؤ گے، جم جاؤ گے اور اللہ کا خوف اختیار کرو گے، جیسے زندگی گزارنی چاہیے ویسے زندگی گزارو گے، ان حالات سے پریشان ہو کے بھاگو گے پھرو گے نہیں، ہڑبڑاؤ گے نہیں، کیا کریں کیا نہ کریں۔ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یاد رکھو عزیمت کے کام تو یہی ہیں، ہمت والوں کے کام یہی ہیں، مردانگی کے کام یہی ہیں۔ اس آیت کریمہ پر آ کر ہمارے سامنے یہ جو اس پارے کا جو معاملہ تھا میں نے عرض کیا، اس کی جو روح ہے وہ یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ پھر سورہ نساء سے، جہاں سے چوتھا پارہ ختم ہو رہا ہوگا اور آخری ربع اس کا ہے، وہاں سے انشاءاللہ ہم اگلے درس میں گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔